یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے رائٹنگ سیکھ رہے ہیں اور تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنے میں ان کو دشواری پیش آ رہی ہے. اور تھیسس اسٹیٹمنٹ ایسے کے انٹروڈکٹری پیراگراف کا ایک کروشل پارٹ ہے. یہ انٹروڈکٹری پیراگراف کے آخری سینٹنسز میں عام طور پہ لکھی جاتی ہے اور جو اساتذہ بتاتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ایسے کے مین آئیڈیا کو ڈسکرائب کرتی ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ ایسے کے مین پوائنٹس کو سمرائز کرتی ہے یا ایسے کے پوائنٹس کو انلسٹ کرتی ہے. یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ از اے ونڈو جو کہ آپ کے ایسے کے بارے میں ایک جھلک دیتی ہے کہ آپ کے ایسے میں کیا چیز ہوگا. کچھ لوگ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ از اے گلو وچ keeps together different parts of essay. A thesis statement is an anchor for the reader and for the writer. Or whenever CSS examiners come across CSS essays, they always hold in their mind thesis statement and they are looking for it whenever they check your papers. اور اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں موجود یا تھیسس اسٹیٹمنٹ از ناٹ اسٹرانگ تو دس کین امپیکٹ یور پرفارمنس گریڈس ان سی ایس ایس ایسے. تو اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ مین آئیڈیا بتاتی ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ مین پوائنٹس بتائے گی. ایسے میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ ایسے کس چیز کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں لکھ پاتے اور کچھ لوگ اس کے لیے کلیشے ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے، جس طرح کہ دس ایسے ول ایکسپلین، دس ایسے ول ایگزامن، دس ایسے ول ڈسکس، دس ایسے ول ڈیلینیٹس، اس طرح کے جملے دیکھتے ہیں اور پھر اس میں مین پوائنٹس جو بیان کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن 15-20 ہزار لوگ بھی کسی ایگزام میں بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں سے 1500-2000 لوگ اسی طریقے سے ایسے لکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے میں تھیسس اسٹیٹمنٹ اسی اسٹائل سے لکھ رہے ہیں، تو وہ کوئی جو ہے نا آپ کے پیپر کو ڈسٹنگوش نہیں کرے گا اور اچھے مارکس نہ ملنے کی امکان رہے گا. اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے مین انگریڈینٹس کیا ہیں، یقیناً آپ اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھ پائیں گے. There are three main and crucial ingredients of thesis statement. Number 1 is context, number 2 is subject, number 3 is claim. کسی بھی introductory paragraph کے اندر لکھی جانے والی thesis statement میں یہ تین اجزاء اگر ہوں گے، وہ thesis statement is likely to be a strong thesis statement, reasonably strong thesis statement. Subject آپ کو پتہ ہے ایسے کا جو ٹاپک ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ کام کرے گا. کانٹیکسٹ آپ کے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو نیرو ڈاؤن کرتا ہے، اس کے فوکس کو. کانٹیکسٹ کوئی سچویشن ہو سکتی ہے، کانٹیکسٹ کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کنٹری ہو سکتا ہے، کوئی سوسائٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح کلیم جو ہے یا اوپینین، وہ آپ کی سبجیکٹ کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں کوئی ڈیبیٹیبل کلیم ہوگا یا کنٹروورشل یا ڈیبیٹیبل اوپینین ہوگی. یہ تین چیزیں اگر آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ میں آ جائیں گی تو آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ایک اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ بن جائے گی. اس کے علاوہ آپ اس میں ایک چوتھا انگریڈینٹ بھی ڈال سکتے ہیں. کچھ ایکسپرٹ رائٹرز سجیسٹ کرتے ہیں کہ کانٹیکسٹ، سبجیکٹ اور کلیم یا اوپینین کے ساتھ کوئی لاجک اور کوئی ریزن یا کوئی کانسیکوینس بھی آ سکتا ہے. اس کلیم کا کوئی لاجک ہو سکتی ہے، اس کلیم کا کوئی ریزن ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے. تو بہرحال تین پوائنٹس تو بہت ضروری ہیں. اگر یہ موجود ہے تو اچھی ایک اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنے گی. نمبر 1 از کانٹیکسٹ، نمبر 2 از سبجیکٹ، نمبر 3 از کلیم اور اوپینین اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ میٹر. مثال کے طور پہ اگر چائلڈہڈ ایموشنل ڈس آرڈر ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر ایسے لکھنے کے لیے آ جائے پاکستان میں، جو کہ بڑا ایک مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ in Pakistan today, documented increase in childhood emotional disorders reflect changes in institutional practices rather than deterioration of family values. اب اس میں ان پاکستان ٹوڈے میں آپ نے کانٹیکسٹ سیٹ کر دیا ہے اپنا، اور ڈاکومنٹڈ انکریز ان چائلڈہڈ ایموشنل ڈس آرڈر آپ کا ٹاپک ہے. آگے یہ کہ
it reflects changes in institutional practices rather than deterioration of family values. یہ آپ کا کلیم ہے, آپ کی opinion ہے. یہ اب ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ایسے میں کیا ڈسکس کرنا ہے. تو اس پیٹرن کے اوپر آپ پریکٹس کریں یا تھیسس اسٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہوئے دیکھیں کیا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا اچھی جگہ پہ لکھی ہوئی ان میں سے کون سا ایلیمنٹ موجود ہے, اور ان میں سے ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے ایک اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے جو کانٹیکسٹ بیان کرنا ہے وہ آپ کے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ کے ایسے اسکوپ کو نیرو کر سکتا ہے, براڈ کر سکتا ہے, ویگ کر سکتا ہے. اس کے بارے میں اپنے دھیان رکھنا ہے, کانٹیکسٹ احتیاط سے چوز کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو کلیم ہے, جو آپ کی اپینین ہے, وہ آپ کے ایسے کو امپیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کا اینکر بھی ہے. اور تھیسس اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کا کلیم یا اپینین کوئی ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے, ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, تو آپ کے لیے دقت ہوگی. وہ تو کوئی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں, مطلب وہ ویک تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے بلکہ وہ فالٹی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں بابر اعظم ان پاکستان, بابر اعظم از اے گریٹ کرکٹر. اب یہ ایک فیکٹ ہے, کانٹیکسٹ آپ نے بتا دیا, سبجیکٹ بھی آپ بتا رہے ہیں, رائے بھی آپ اپنی دے رہے ہیں, لیکن یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ہی از اے گریٹ کرکٹر. تو یہ ایک اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں بنے گی. تو آپ کا جو کلیم ہے, آپ کی جو اوپینین ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر, اس کا ڈیبیٹیبل ہونا ضروری ہے, اس پہ کچھ بات کی جائے. اس کے اوپر پریکٹس کریں اور یقیناً آپ اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھ پائیں گے, اسٹرانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھ پائیں گے. اگر آپ کو تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر تو نیچے کمنٹس میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ٹاپک کے ساتھ پروڈیوس کریں, اس پہ ہم فیڈ بیک بھی کوشش کریں گے آپ کو مہیا کریں. تھینک یو ویری مچ.